السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اور ویورز، آرگینک کیمسٹری کے بیسکس کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں حبیب الرحمن۔ آج آرگینک کیمسٹری کے بیسک کے لیکچرز میں لیکچر نمبر 26 ہم ڈسکس کریں گے، اور لاسٹ ٹائم جو لیکچر 25 ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے ایرومیٹک کمپاؤنڈز اسٹارٹ کیے تھے، اور ایرومیٹک کمپاؤنڈز میں ہم نے مونو سبسٹیچوینٹس پڑھ لیے تھے۔ تو مونو سبسٹیچوینٹس وہ کمپاؤنڈز تھے جس میں بینزین کے رنگ میں سے ایک ایٹم نکل جاتا تھا، جس میں بینزین کا یہ جیسے کہ بینزین کا رنگ ہے، ٹھیک ہے، تو بینزین کے رنگ میں سے ایک ہائیڈروجن نکل کر اس کی جگہ کوئی گروپ لگ جاتا تھا۔ تو آج ہم اسٹارٹ کریں گے ڈائی سبسٹیچوینٹس کو۔ ڈائی سبسٹیچوینٹ سے مراد یہ ہوگا کہ بینزین کے رنگ میں سے 2 ہائیڈروجن نکل جائیں گے اور ان کی جگہ 2 نئے گروپس لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ڈائی سبسٹیچوینٹ۔ اور ڈائی سبسٹیچوینٹس کو اسٹارٹ کرتے ہیں if 2 hydrogen atoms are removed from benzene ring۔ تو چلیے جی ادھر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر 2 ہائیڈروجن ایٹمز بینزین کے رنگ میں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ بینزین کے رنگ میں 6 کاربن کے ایٹمز ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ 6 ہائیڈروجن کے ایٹمز لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بینزین کا رنگ ہے جس میں 6 کاربن کے ایٹمز ہیں اور 6 ہائیڈروجن کے ایٹمز ہیں، ٹھیک۔ تو اگر بینزین کے رنگ میں سے یہ ہائیڈروجن نکل جائے، یہ ہائیڈروجن نکل جائے، یا کوئی بھی ہائیڈروجن نکل جائے، ٹھیک ہے، فرض کریں یہ ہائیڈروجن یہاں سے نکل گیا، یہ یہاں سے نکل گیا، ٹھیک ہے، اور ان کی جگہ کوئی نئے گروپس لگ جائے، جیسا کہ یہاں کلورین لگ جائے اور یہاں پر برومین لگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب 2 نئے ایٹمز ہائیڈروجن نکلنے کے بعد لگ جائیں تو اب بینزین کو ہم ڈائی سبسٹیچوینٹ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بینزین کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈائی سبسٹیچوینٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں 2 دفعہ سبسٹیٹیوشن ہو چکا ہے۔ سبسٹیٹیوشن کا مطلب ہے ریپلیسمنٹ، ہائیڈروجن ریپلیس ہو کر نیا گروپ اس کی جگہ لگ گیا، ٹھیک۔ تو if 2 hydrogen atoms are removed، اگر 2 ہائیڈروجن نکل جائے from بینزین رنگ، بینزین کے رنگ سے، and 2 new atoms or groups of atoms are attached in place of hydrogen، اور پھر 2 نئے ایٹمز یا ایٹموں کے گروپ لگ جائیں ہائیڈروجن کی جگہ، then compounds formed are called ڈائی-سبسٹیٹیوٹڈ compounds of benzene۔ تو اب ان کمپاؤنڈز کو کہیں گے ڈائی-سبسٹیٹیوٹڈ compounds بینزین کے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں پوزیشن آف ڈائی سبسٹیچوینٹس، کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے جی، یہ جیسے میں نے کہا کہ کلورین یہاں لگ گیا، برومین یہاں لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اب لازمی نہیں کلورین یہاں لگ جائے، ٹھیک ہے، تو کلورین اس کے بجائے یہاں بھی لگ سکتا ہے، اس کے بجائے یہاں پر بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مختلف پوزیشن پر لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان پوزیشن کے اعتبار سے اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ On the basis of position، ڈائی سبسٹیچوینٹس آر آف 3 types، آرتھو، میٹا اور پیرا، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر مختصراً آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آرتھو کا مطلب یہ ہوگا کہ بینزین کے رنگ میں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ 2 کاربن پر کوئی 2 گروپس اٹیچ ہوں، ٹھیک ہے، ساتھ کاربن پر، ٹھیک۔ اور میٹا پوزیشن میں کیا ہوگا کہ بینزین کے رنگ میں ایک گروپ فرض کرے یہاں لگا ہے تو بیچ میں پھر ایک کاربن خالی ہو کر نیکسٹ گروپ یہاں لگا ہو، ٹھیک ہے۔ اور پیرا پوزیشننگ میں کیا ہوگا؟ پیرا میں یہ ہے کہ بینزین کا رنگ ہو، اس میں اگر ایک ایٹم یہاں پر لگا ہوا ہے تو بیچ میں 2 ایٹم چھوڑ کر، یہ 1 2 2 ایٹم چھوڑ کر اگلا گروپ یہاں پر لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اسے ہم 1 2 پوزیشن بھی کہتے ہیں، اسے 1,3 اور اسے 1,4، کیونکہ یہاں 1 اور 2 پہ اٹیچ گروپس ہے، یہاں 1 اور 3 پر ہے اور یہاں پر 1 اور 4 پر، ٹھیک۔ تو چلیے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آرتھو پوزیشن۔ if 2 substituents on benzene are present on adjacent positions، اگر 2 substituents بینزین کے رنگ میں ساتھ پوزیشنز پر ہو، then this positioning is called ortho position، تو اسے ہم آرتھو پوزیشن کہیں گے۔
اور 1,2 پوزیشن، یا اسے کیا کہیں گے 1,2 پوزیشن، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے جی، یہ بینزین کا رنگ ہے، ٹھیک. اب اس میں ایک گروپ یہاں پر لگا ہو ایکس اور وائی یہاں پر ہو، ٹھیک ہے، یا پھر کسی بھی جگہ ہو لیکن ساتھ ساتھ کاربن پر، ٹھیک ہے. ایکس یہاں پر لگا ہوا ہو، وائی یہاں پر لگا ہوا، یہ ایکس اور وائی اس کے اٹیچ گروپ سے، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح یہ بینزین کا رنگ ہے، ایکس یہاں پر لگا ہوا ہے، وائی یہاں پر، ٹھیک. تو اسے ہم کہیں گے آرتھو پوزیشننگ، ٹھیک. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں میٹا پوزیشننگ پر، ٹھیک ہے. If both attached groups on benzene ring are present in such a way، اگر دونوں اٹیچ گروپ بینزین کے رنگ میں اس طرح سے ہوں that there is one carbon atom remaining unchanged between two groups، کہ ایک کاربن ایٹم انچینجڈ ہو، یعنی اس میں سے نہ ہائیڈروجن نکلا ہو نہ کوئی چیز اس پہ لگا ہو دو گروپس کے بیچ، ٹھیک ہے. ادھر دیکھیے جی، فرض کرے یہ بینزین کا رنگ ہے، ٹھیک. اب اس میں یہاں پر فرض کرے کوئی گروپ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ پوزیشن ہے اس پہ کچھ بھی نہیں، پھر اس کے بعد اس پوزیشن پہ کوئی چیز لگا ہو، ٹھیک ہے. دیٹ دیر از ون کاربن ایٹم ریمیننگ انچینجڈ، کہ ان کے بیچ ایک کاربن ایٹم انچینج ہے، ٹھیک ہے. یہ کاربن کا ایٹم کیا ہے، انچینجڈ ہے، صحیح. بٹوین ٹو گروپس، ان دو گروپس کے درمیان ایکس اور وائی کے بیچ. Then this positioning is called meta position اور 1,3 position، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسی طرح مختلف جگہوں پر یہ پوزیشننگ بھی ہو سکتی ہے بینزین کے رنگ میں، ٹھیک ہے. ایکس یہاں پر لگا ہو سکتا ہے، وائی یہاں پر لگا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو کسی بھی پوزیشن پہ لگا ہو، لیکن شرط وہی ہے کہ بیچ میں ایک ایٹم کی جگہ خالی ہو، ٹھیک ہے. ایکس وائی، اب یہ جگہ خالی ہے، ٹھیک ہے. تو اسے ہم کہیں گے 1,3 پوزیشننگ بھی کہیں گے. اسے کیا کہیں گے 1,3، کیونکہ اگر ہم اسے وہ کاربن 1 کنسیڈر کر لے تو پھر یہ کاربن 3 کہلائے گا، ٹھیک ہے. 1,3 پوزیشننگ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں پیرا پوزیشن پہ، ٹھیک ہے. If two carbon atoms of benzene ring are empty between attached groups، اگر اٹیچ گروپس کے بیچ میں، جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ایک اٹیچ گروپ ہے ایکس اور یہ دوسرا اٹیچ گروپ ہے وائی. If two carbon atoms of benzene ring are empty، دو کاربن کے ایٹم ایمپٹی ہوں یعنی وہاں کچھ نہ لگا ہو between attached groups، اٹیچ گروپ کے بیچ، then this type of positioning is called para position اور 1,4. اب اسے 1,4 کیوں کہیں گے، یہ کاربن 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے. تو 1 پر ہے اٹیچ گروپ اور 4 پر، اس لیے اسے کہیں گے 1,4 پوزیشننگ، ٹھیک. اور اگر ایکس یہاں پر لگا ہو تو 1 2 کو چھوڑ کر وائی ادھر لگ جائے گا. بالکل اسی طرح اگر ایکس یہاں پر لگا ہو تو 1 2 کو چھوڑ کر وائی یہاں پر لگے گا. اسے 1,3 پوزیشننگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف ڈائی سبسٹیچوئنٹس. ڈیو ٹو نیچر ڈائی سبسٹیچوئنٹس آر آف 3 ٹائپس اگین، ٹھیک ہے. نیچر کے لحاظ سے ڈائی سبسٹیچوئنٹس پھر 3 قسم کے ہیں، ٹھیک ہے. سمپل ڈائی سبسٹیچوئنٹس، سمپل اسپیشل ڈائی سبسٹیچوئنٹس اور اسپیشل ڈائی سبسٹیچوئنٹس، یہ 3 قسم کے ہوئے، ٹھیک ہے. تو یہ آج یہیں پر لیکچر کو ہم سٹاپ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ کافی بڑا سا کویسچن بننے جا رہا ہے کہ پہلے ہم سمپل کو ڈسکس کریں، پھر ہم سمپل اسپیشل کو ڈسکس کریں اور اس کے بعد اسپیشل کو ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو ٹاپک چونکہ کافی لمبا ہو جائے گا، اس لیے اس ٹاپک کو میں یہیں پہ کلوز کر رہا ہوں. تو نیکسٹ لیکچر میں یعنی لیکچر نمبر 27 میں انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو تھینک یو فار واچنگ.